دعائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاندان عصمت و رسالت پہ مل کے مواز بلند صلوات تلاوت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری مشکل مبوش، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد واجزل فرجہ قائم آل محمد۔ مالک اللہ عبادت قبول منظور فرما، مالک اللہ صدات عظام کے صفی عذاب چھائی پاک مالکن قبول منظور فرما۔ مالک جو ہاتھ خیرات کے لیے اٹھے ہیں سب کی جائز نیک حاجات مستجاب فرما۔ مالک جن کے پاس اولاد نہیں ماتمی فرزند عطا فرما۔ مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ مالک اللہ جو بیمار ہیں ذکر پاک کا صدقہ سے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بھائی عمران کے والد بیمار ہیں، میرے والدین بیمار ہیں، مالک اللہ اس کے علاوہ بھی جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں ذکر پاک کا صدقہ مالک سے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مالک بانیان کے سامعین کے ذاکرین کے وہ شہداء جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، شہداء ملت جعفریہ، بالخصوص میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس، مالک مزید درجات بلند فرما۔ مالک محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ وہ دعائیں جو شریعت کے مطابق انہیں مستجاب فرما۔ مالک اللہ محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ تجھے اس پرخطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرما۔ مالک سرکار ولی العصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے صلواتی کی پڑھیے گا اور باجرہ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزت ماں بھائی حسنین، بھائی عمران اور مولا کے منظور نظر ذاکر بابا عاشق شاہ جی وہ تشریف لے آئے۔ مالک اپنے حصار میں تمام مومنین و مومنات کو رکھے، تمام مزاداروں کو، محبان اہل بیت کو۔ کائنات کے رسول کے فرمان ذیشان سے میں نے اپنی مجلس کی ابتدا کی۔ کائنات کے رسول نے فرمایا، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی میری مدد کر اللہ کے واسطے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ پاک رسول نے مدد اللہ سے مانگی، تو میں نے ان کو
ہر ممبر سے جواب دیا ہے کہ رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، رسول نے تو اللہ سے مددگار مانگا تھا۔ سلامت میں شاد و آباد، جسے بات سمجھ۔ بسم اللہ بسم اللہ حیدری حیدری مشکلم بگشائی، کہ اللہ سے پاک رسول نے مدد نہیں مانگی، مددگار بھی نہیں مانگا، مدد کرنے والوں کا سلطان مانگا۔ بھائی جان کیا فرمائے؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ مدد ہم مانگتے ہیں، رسول نے تو مددگار مانگا تھا، پھر اللہ نے مددگاروں کا سلطان حیدر کرار بنا کے بھیج دیا۔ اور چلے میں قرآن سے 2-3 آیات بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو بندے مدد کے منکر ہیں۔ مدد اور غیروں سے کیا بات کرنی، اب ہمارے اپنے ہی کہہ دیتے جی ہر جگہ پہ یا علی مدد کہتے ہو، ہر جگہ پہ یا علی مدد کر۔ میں نے کہا علی کے علاوہ کوئی مددگار تو ہمیں دکھاؤ۔ مدد جب کرتے ہی میرے مرشد علی ہیں، ایک جگہ پہ ایک بندے نے ملنگ نے نعرہ بھائی جان لگایا کہ یا علی ادرکنی، یا علی میری مدد کر، تو آگے سے ایک مولوی صاحب بھڑک اٹھے، وہ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگ۔ تو آگے سے ملنگ دمال ڈال کے کہتا ہے اللہ سے بھی مدد مانگے تو اس نے بھی تو علی کو ہی بھیجنا ہے۔ سلامت رہے، بات سمجھ آئے تو بولیے گا پھر حیدری مشکلم بخوشحالی۔ اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ سکتے تو آ جائیے گا، تاکہ جو بات مہربانی کرے سارے اگر تھوڑا تھوڑا، کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ قریب آنے والوں سے میں نے پیسے نہیں مانگ لینے، مہربانی فرماؤ سارے تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ تاکہ جو بعد میں آئے پھر وہ بعد میں ہی بیٹھے۔ ایک صلوات بلندتر تلاوت کریے گا۔ جو نہیں اٹھے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا کرے، اور جو اٹھ پڑے ہیں اللہ انہیں وسیع رزق عطا فرمائے۔ توجہ ہے جی، بات جاری و ساری رہے۔ چاچا جی مالک صحت عطا فرمائے۔ کیا کہا کہ اگر اللہ کو بھی مدد کے لیے مانگے بھیا جی تو اس نے بھی تو مدد کرنے کے لیے حیدر کرار کو ہی بھیجنا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ علی سے مدد مانگ لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن سے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ۔ چاہیے کہ اللہ جان لے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے۔ بھائی آور اب میرے ساتھ تو لڑنے کا کسی کا حق بنتا ہی نہیں، بات میری ہوتی تو کوئی بندہ گریبان تک آتا، بات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ قرآن بھیجا ہے نبی پہ اللہ نے، تو نبی کو کہہ رہے، نبی کے اوپر قرآن پڑھ رہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ۔ چاہیے کہ اللہ جان لے کہ اللہ کی وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، رسول کی نہیں رسولوں کی، بالغیب چھپ کے مدد کرتا کون ہے؟ ہاتھ اٹھنا چاہیے اگر بات سمجھ آئے۔ حیدری چاہیے، چونکہ چھپ چھپ کر، بالغیب کا مطلب ہے غیب سے مدد کون کرتا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ قوی عزیز، اللہ اسے ظاہر بھی کرنا چاہتا ہے۔ چلیں آپ کی محبت دے کر میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خاموش بیٹھے ہو، نیند بھی پوری کرنے آئے ہو، بات ان سے کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سلام ہے جو سمجھ کے بول رہا ہے، سلام ہے اس صدادار کو۔ حیدری بھائی حسنین کیا کہہ رہے؟ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ آج تک ملا کی مجھے نہیں سمجھ آئی، اللہ مومنوں سے مدد مانگے تو جائز ہے، ہم امیر المومنین سے مدد مانگے تو کافر کیسے ہو جاتے ہیں؟
کیا فرمایا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب میں 4 مصرے حمادِ اہل بیت سرکار محسن نقوی صاحب کے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے لے کے مدد دین میں رب دوسرا ہی رہا، مدد محمد نے لی تو مصطفیٰ ہی رہا، ہمیں سے ضد ہے کہ شرک ہے یا علی مدد کہنا، نبی نبی ہی رہا، خدا خدا ہی رہا۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ لے کے مدد دین میں رب دوسرا ہی رہا، مدد محمد نے لی تو مصطفیٰ ہی رہا، اور ہمیں سے ضد ہے کہ شرک ہے یا علی مدد کہنا، نبی نبی ہی رہا، خدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جان لے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ اسے ظاہر بھائی پہ پکارنا چاہتا ہے۔ اور ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے میرا مرشد علی کہہ رہا تھا دنیا والوں یاد رکھنا، آدم کی توبہ قبول کرانے والا میں علی ہوں۔ سلامت رہے وہ ہاتھ جو خیرات میں اٹھ گئے ہیں۔ علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ کیا فرمایا؟ آدم کی توبہ قبول کرانے والا بول کے تائید میں، پھر فرمایا نوح کی کشتی پار لگانے والا میں، پھر فرمایا ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم بچانے والا میں، اب بول کے میری تائید کرنا، پھر فرمایا موسیٰ کے ساتھ طور پہ کلام کرنے والا، پھر فرماتے دنیا والوں یاد رکھنا عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنے کی قوت عطا کرنے والا میں علی ابن ابی طالب۔ سلامتی بھائی، سلامت رہے، شاد و آباد، مل کے بولے اجے سارے تائید ولایت نعرہ حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ بات چلتی رہے آگے، توجہ ہے نا؟ ایک پاک رسول کی کچہری لگی ہوئی تھی، پاک رسول کی محفل لگی ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پیغام پہنچا کے جاؤں بڑے آرام سے تحمل کے ساتھ۔ پاک رسول کی کچہری لگی ہوئی تھی، جب رسول کی بارگاہ میں ایک جن آیا۔ کون؟ وہاں آیا تھا، آپ پریشان نہ ہو۔ اب عزت مآب سامعین، رسول کی کچہری میں جن آیا ہوا تھا۔ جن نے جیسے ہی رسول سے کوئی گفتگو شروع کی نا، اتنی دیر میں اس محفل میں میرا مرشد علی آیا۔ بھئی اگر میں امتحان نہیں لے رہا، میری جرت ہی نہیں، ایک صلوات پڑھیے گا بادشاہ کی ذات پہ۔ مالک بابا الطاف شاہ جی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے بڑے بھائی ہیں مالک صحت۔ اللہم صلی اللہ محمد، ایسے نہیں صلوات ملائکہ بھی پڑھتے ہیں ان پہ، کوشش کرو خدا بھی پڑھتا ہے، بلندر صلوات بھائی عمران۔ جن آیا ہوا تھا رسول کی بارگاہ میں، یا جیسے ہی وہ جن رسول سے گفتگو کر رہا تھا، اتنی دیر میں محفل میں میرے مرشد علی نے قدم رکھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جن کا شکل عصفور، جن جو تھا وہ چڑیا کی شکل اختیار کر گئے۔ تو پاک رسول نے پوچھا ہے جن یہ بتا کہ تو پہلے اور شکل میں تھا، تو نے اب چڑیا کی شکل اختیار کیوں کی؟ جو زور پہ داد دیتا ہے اسے چھٹی ہے، جو لفظوں پہ بولتا ہے ایک بات اس سے ہے۔ فرمایا بتا تو صحیح کہ تو نے اپنی شکل کو تبدیل کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے شکل تبدیل اس وجہ سے کی، یہ جو جوان آیا ہے نا مجھے اس سے ڈر آ رہا ہے، مجھے اس سے ڈر آ رہے ہیں۔ رسول سب کچھ جانتے تھے بھائی حسنین، لیکن مسکرائے، مسکرا کے اس جن سے کہا اس جوان سے ڈر کس بات کا؟ اس نے کہا سرکار میں ہوں نوح کے زمانے کا جن۔ کس زمانے کا؟ نوح کے زمانے کا جن۔ نوح کی کشتی جب بھمر میں آئی تھی، میں نے اسے سوراخ کرنا چاہا تھا، میں سوراخ کرنا چاہ رہا تھا، ابھی میں نے سوراخ کرنا شروع کیا تھا یا نوح نے کسی کو مدد کے لیے بلایا تھا؟ اجابنا اگر بات سمجھ آ جائے تو سلامت رہے وہ ہاتھ جو خیرات میں اٹھ گئے۔ مشکلم بخوش علی بھائی سلامت رہے، میری توقع سے زیادہ بول پڑے آپ، گفتگو بڑی خوبصورت نہائی تک چلی جائے گی۔ فرمایا
کہ بتا تو نے چڑیا کی شکل تبدیل کیوں کی؟ کہتا ہے اس جوان سے ڈرا ہوں، ڈرا اس وجہ سے ہوں میں نوح کے زمانے کا ہوں، نوح کی کشتی بھنور میں آئی تھی اور میں اسے سوراخ کرنے لگا تھا، نوح نے کسی کو بلایا تھا، اب میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں نوح نے کس کو بلایا تھا مجھے تو اتنا ہی پتا ہے، نوح نے کسی کو آواز دی تھی۔ پھر خود کہتا ہے یہ جن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یا سمندر کی تہہ میں کوئی نقاب پوش گھوڑا سوار آ رہا تھا، کوئی نقاب پوش گھوڑا سوار آ رہا تھا، اس نے آ کے تلوار مار کے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا تھا۔ کائنات کے رسول مسکرا کے کہتے تلوار وہاں لگی تھی، مارا اس جوان نے سا، ڈر یہاں کیوں رہے؟ مسکرا کے کہتے ڈر اس وجہ سے رہا ہو جس نے تلوار ماری تھی، یہی وہی جوان تو میرے سامنے آ گیا۔ سلامت رہے بھئی، شاد لگات رہے، بسم اللہ۔ مشکلم بگشالی، بسم اللہ۔ جی آپ کیا کہا کہ جس نے میرے ہاتھ پہ تلوار ماری تھی یہ وہی جوان ہی ہے۔ اب رسول نے کہا صدقتا، تو نے ٹھیک کہا ہے، نوح کی مدد کرنے والا میرا بھائی علی ابن ابی طالب تھا، تو نوح کی مدد کی، ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا، عیسیٰ کو قوت گویائی عطا کی۔ بابا الطاف شاہ جی موسیٰ کے ساتھ طور پہ بولے، ایک مولوی صاحب ہمارے اپنے ہی تھے، غیروں میں سے نہیں تھے، اور اس نے کہا جی ذاکر بھی کمال نہیں کر دیتے، بولے تو وہ درخت کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ لقب ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ درخت سے بولے تھے، اللہ درخت میں آ کے بول گیا۔ میں نے کہا مت ماری گئی ہے، دشمن علی میں تم لوگ پاگل جھلے ہو گئے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، اللہ درخت میں آ کے بولے تو تم برداشت کر لیتے ہو، اگر اللہ علی کے ذریعے بولے تو موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ بسم اللہ، سارے مل کے بولے اجے یا علی مشکلم بک مشکلم بکشالی۔ موسیٰ کے ساتھ طور پہ کلام کرنے والا میں، علی عیسیٰ کو قوت گویائی عطا کرنے والا میں، علی اور رسول اللہ کے توسل سے میں نے گفتگو کرنی ہے، اور رسول اللہ سے سلطان النصیرہ کہہ کے جسے مانگے اس کا نام حیدر کرار ہے، اور میں وجعل لی من لدنک سلطان النصیرہ کہ پروردگارہ تو میرے لیے مددگار نہیں مددگاروں کا سلطان بھیج۔ اور اللہ نے پھر بھیجا بھی تو کعبے میں، اللہ نے بھیجا، اور علی ابن ابی طالب نے ہر مقام پہ رسول اللہ کی مدد کی۔ سرکار فرماتے ہیں نا کہ انبیاء کی مدد میں نے چھپ کے کی، ہاں بے شک بے شک رسول اللہ کی ظاہرن کی۔ بے شک بابا جی جیسا بابا جی نے حدیث قدسی بیان کی ہے کہ مولا خود کوفہ کے منبر پہ کہہ رہے تھے دنیا والوں یاد رکھنا علی نے ہر نبی کی مدد چھپ کے کی ہے، محمد کی چھپ کے بھی کی ہے، ظاہراً بھی کی ہے، سرًا و اعلانیہ چھپ کے بھی کرتا رہا، ظاہراً بھی کرتا رہا، اور ظاہری مدد میں نے آپ کے سامنے پڑھنی، اور خالی رسول کی نہیں، علی تو اللہ کے مددگار ہیں۔ اور میں اس بات کو کھول کے آپ تک بیان کر دوں کہ جب کربلا کے میدان میں بابا الطاف شاہ جی کربلا کے میدان میں یونس ملنگ صاحب کربلا کے میدان میں جب جبریل آیا تھا نا امام حسین کے پاس، لاکھوں مخلوقات آئی ہوئی تھی، جب مخلوقات آئی تو امام حسین نے بھائی حسنین اور کسی کو کچھ نہیں کہا، جبریل کی طرف دیکھ کے کہا جبریل باقی آئے تو آئے لِلْأَنَا جیتا، جبریل یہ بتا تو کیوں آیا ہے؟ امام حسین کے سامنے جبریل ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں میں اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ میں آپ کا مددگار بن جاؤں۔ تو امام حسین نے لفظ پتہ کیا کہا تھا؟ کہا جبریل تو میری مدد کیا کرے گا، میں تو تیرے اللہ کا مددگار ہوں۔ سلامت رہے، بسم اللہ، زندہ مردہ مردہ بے شمار کیا فرمایا تو میری مدد کیا کرے گا، میں تو
کنت ناصرا لربی، میں تو تیرے اللہ کا مددگار ہوں۔ تو جب حسین اللہ کا مددگار ہے، تائی تھوڑی سی، تو وہ حیدر کرار رسول کی ہر مقام پہ مدد کی۔ اور میں نے جو مدد آپ کے سامنے پڑھنی اور مجھے کہا بھی وہی گیا ہے کہ آپ نے خیبر سنا دی۔ بابا الطاف چلیے اس دور میں بھی بندے کہتے ہیں ہر روز آکر خیبر ہی پڑھتے ہیں، ابھی تو دور ہی نہیں رہ گیا۔ میں نے کہا اگر علی کے لوگوں کو تلوار کے کمالات نہ دکھائیں نا تو نسلیں جو ہیں وہ بزدل پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ بسم اللہ حسین بات، حسین یا مشکل امبا کشالی، نسلیں بزدل پیدا ہونی شروع ہو جائیں۔ تو خیبر کیا ہے؟ خیبر اس چوٹی کو کہا جاتا ہے جسے توڑا نہ جا سکے۔ کیا؟ جس چوٹی کو، پہاڑ کے ٹکڑے کو، عبرانی زبان کا لفظ ہے جسے توڑا نہ جا سکے، اسے خیبر کہتے ہیں۔ جو بندہ آیا علی کی حمایت میں ہو پھر ہاتھ نہ اٹھے، پھر اس کا اپنا ہی مقدر ہے جو توڑی نہ جا سکے، اسے خیبر کہتے ہیں۔ اور جو نہ ٹوٹنے والی کو ذرہ ذرہ کر کے رکھ دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ سلامت رہے حیدر 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 حیدر، سارے مل کے بولو نعرہ حیدریہ۔ جو نہ ٹوٹنے والی کو توڑ کے رکھ دے بھیا جی اسے حیدر کہتے ہیں۔ اب خیبر ہے کیا؟ چوٹی، اور چوٹی کی وجہ سے اس جنگ کا نام پڑ گیا خیبر۔ یہ خیبر جو تھی، یہ کافروں نے، یہودیوں کا ایک سردار تھا حی بن اخطب، اس کے پاس گئے اور جا کے کہا دیکھو ہمارے علاقے میں سے ہم ہی جیسا ایک بندہ اٹھائے۔ تو یاد رکھیے گا رسول کو خود جیسا کہنا مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ بولنا اگر بات سمجھ آئے تو ایک صلوات تلاوت کریے گا بادشاہ کی ذات۔ اگر یہ بلند ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ چلو میں شارٹ کر دیتا ہوں۔ اگر جو اپنے جیسا رسول کو کہے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ بابا جی اب سردار کے پاس گئے حی بن اخطب کے پاس، اور حی بن اخطب کون تھا؟ یہودیوں کا سردار تھا۔ جب اس کی شادی کرنی تو اس کے لیے عورت تلاش کر رہے تھے۔ ایک اس عورت کا انتخاب بھیا جی کیا گیا جو علم نجوم جانتی تھی۔ بولے تھوڑا تھوڑا مجلس میں، ستاروں کا علم جانتی تھی کہ ستارہ یہاں ہو تو حالات کیسے، یہاں ہو تو حالات کیسے، سامنے آ جائے تو حالات کیسے۔ بابا الطاف سے جی یہ علم جانتی تھی۔ جب اس کے بیٹے ہوئے پانچوں بیٹے جوان ہوتے ہیں بھیا جی، ان کے گلے میں ان کا جنم کنڈلی نکال کے تختی بنا کے ڈال دیتی۔ جب پانچوں بڑے ہو گئے اکٹھے کر کے کہتی ہے دیکھو کہ تم بہت بڑے پہلوان بن گئے ہو، تم سورما بن گئے ہو، تم بہت بڑے طاقتور ہو، کوئی انسان تو کیا کوئی حیوان تمہارے مقابلے میں لڑنے نہیں آتا، لیکن میں تمہاری نجومیہ ماں ہو کے تمہیں آج سے درس دے رہی ہوں، جس سے مرضی لڑنا اس سے نہ لڑنا جس کا ماں نے نام حیدر رکھا۔ سلامت رہے بھئی، شاد و آباد رہے، مل کے سارے بولے آجے حیدری آئے۔ کلے ایمان کلے قرآن علی حق نعرہ حیدری، اس سے نہ لڑنا جس کا ماں نے نام حیدر رکھا۔ تو یہودیوں کے سردار نے کہا طاقت میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، تم اپنے بندے لاؤ۔ بس یہ بندے اکٹھے کر کے مدینے کی طرف جانے لگے تھے۔
بابا جی انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، یا اللہ نے جبریل بھیجا، کہا جا کے محمد کو بتا دے مدینے کو میں نے عزت دی ہے تو تیرے گلیوں میں چلنے کی وجہ سے دی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا بات سمجھ آئے تو۔ اب رسول لشکر لے کے پہنچ گئے خیبر میں۔ میں نے شارٹ کر دیا، اگر میں مسلسل پڑھتا تو 1.25 گھنٹہ بھی پڑھ دیتا، لیکن میں نے 5-7 منٹ ہی خیبر آپ کے سامنے پڑھنی ہے۔ جب پہنچے 39 دن بابا جی اتنی احتیاط کی جنگ ہوئی کہ نہ کوئی ادھر زخمی ہوا نہ کوئی ادھر زخمی ہوا۔ 39 دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے چہرے پہ پسینہ آیا، مسلح عبادت پہ آگے کا پروردگارہ تیرے کہنے پر۔ بھائی آور اس جو اب سطر کہوں گا نا خصوصاً توجہ آپ کی چاہیے۔ رسول اللہ نے مسلح پہ بیٹھ کے پروردگار سے فرمایا پروردگارہ تیرے کہنے پہ اسے چھوڑ آیا ہوں انہیں چھیڑ آیا ہوں۔ جاگئیے گا حضور، جاگئیے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تیرے کہنے پہ اسے چھوڑا ہے انہیں چھوڑا ہے چھیڑا ہے۔ یا رب امددنی، اللہ میری تو مدد کر، یا رب انصرنی، اللہ میری تو نصرت کر۔ یہی پہ میں مدد کے حوالے سے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اسے توجہ کرنا کیا رسول کہہ رہے تھے پروردگار یا رب امددنی، اللہ میری تو مدد کر، یا رب انصرنی، اللہ میری تو نصرت کر۔ مصطفیٰ کہہ رہے تھے تو مدد کر، اور اللہ کہہ رہا تھا کائنات علی مظہر الادائے۔ سلامتی سلامتی سلامتی۔ ہائے عدری ندا ناد علی، ندا دے علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے۔ اب رسول نے منہ کیا مدینے کی طرف، کہا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، اے علی میری اللہ کے لیے مدد کر۔ تاریخ نے لکھا اس وقت ابو طالب کا طیب طاہر بیٹا وضو فرما رہا تھا، یا جلدی سے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کمبر نے ہاتھ باندھ کے کہا کسے لبیک کہہ رہے ہیں؟ کہا خیبر سے میرا سردار محمد بلا رہا ہے، جلدی کرو تلوار لے کے آؤ۔ الطاف شدی جیسے کہ جا کے کمبر نے سیدہ کی چوکھٹ پہ دستک دی، اندر سے فضا نے لا کے تلوار دی۔ جلدی سے کمبر کہتا بہر فضا میں نے مانگی نہیں، تو نے دی کیسے؟ کہ تجھے بتانا چاہ رہی ہو باہر کے ناقرار ہوتے ہیں اندر کی کنیزیں آؤ۔ سلامتی 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 سلامتی۔ مل کے حیدری مشکل لو۔ دو باتیں اور سنو۔ مولا علی آئے، پلک جھپکنے سے پہلے مدینے سے خیبر، اپنے ملا کو اعتراض ہو جاتا ہے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ درجات بلند کرے شہید فاضل علوی صاحب کے بابا الطاف سے جی، ان سے کسی نے بندہ سرکار پوچھ لی بھی کیویں ہو سکتا بھی علی پڑھے؟ انہوں نے فرمایا بندہ ایزی لوڈ پہنچائے تو وہ چلا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے ٹیکنالوجی بنا دی ہے وہ علی نہیں آ سکتے جو کائنات کے سلطان ہیں۔ تو یاد رکھیے گا بادشاہ پہنچے، اور رسول نے مولا کائنات کے رسول نے رسول اللہ نے کہا تھا جو علی کے آنے کی خبر دے گا میں اسے ایک راز بتاؤں۔ کیا کہا؟ میں اسے سارے ایک بار، میں اسے ایک بابا الطاف شاہ جی ہمارے ذاکرین عظام کہتے ہیں بھی کہہ دیا میں جنت دوں گا۔ رسول کو نہیں خبر تھی کہ مجھے سلمان بتائے گا، پتا تھا نا؟ بولو تھوڑا تھوڑا تائید کیا تھا۔ جب رسول کو خبر تھی، رسول نے کہا یہ تھا سرکار میں راز بتاؤں گا۔ اب سبھی دیکھ رہے تھے، یہ سلمان نے آکے کہہ دیا مبارک ہو علی آ گئے ہیں، مبارک ہو علی آ گئے۔ بندے آکے کہتے یا رسول اللہ ہم سارے دیکھ رہے تھے لیکن ہمیں تو علی نظر نہیں آئے، سلمان کو کیسے پتا چلا کہ سلمان قریب آئے؟ انہیں بتاؤ۔ سلمان مسکرا کے کہتا ہے یہ زمین کے رستے دیکھ رہے تھے، میں عرش کے رستے دیکھ رہا۔ سلامتی سلامتی سلامتی۔
بس بہرحال یا علی آئے، 40واں دن ہوا، علم ملا، علم لے کے یا علی چلے، جیسے قلعے کے پاس گئے نا، مرحب کہتے ہیں ہوں، مولا نے کہا علی آئے اس وجہ سے، بسم اللہ، علی مولا، علی مولا، سارے بولو یار، حیدری آئے تاکہ تو آئے اور میں تجھے قتل کروں۔ اب سب سے پہلے یاور بھیا جی جو آیا وہ حی کا بیٹا، حی بن اختب کا بیٹا تھا، نام اس کا حارث تھا، اور حارث تاریخ میں دو آئے، ایک اللہ کا منکر، ایک علی کا منکر۔ جو اللہ کا منکر تھا اسے علی نے مار دیا، جو علی کا منکر تھا اسے جلی نے مار دیا۔ بولو تائید ولایت میں۔ اب آیا میں نے فضائل پہ چھوڑ دینا ہے، مسائل میرے بھائی نے پڑھنا ہے۔ اب آیا سامنے آگے کہتا ہے وار کر، مولا نے کہا جاہل، ہم بنی ہاشم کسی پہ پہلا وار نہیں کرتے۔ بولو اگر بات سمجھ، ہم کسی پر وار نہیں کرتے۔ اس نے پھر کہا وار کرے، مولا نے کہا وار کر، حسرت لے کے نہ مر جانا۔ بولو اگر بات سمجھ ہے، حسرت لے کے نہ مر جانا۔ اس نے وار کیا، ابو طالب کے بیٹے نے روکا، پھر علی نے تلوار ماری، 2 برابر حصوں میں بٹ گیا۔ جب مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی، اتنی جلدی مسلمانوں کے حوصلے بڑھے۔ یہ اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ اتنی دیر میں مرحب جو تھا سر پہ پتھر کا خور ڈال کے، 4 آئینہ ڈال کے، ہاتھ میں بڑی تلوار لے کے آ رہا تھا۔ کچھ نے نیزہ کہا، کچھ نے تلوار کہا۔ آگے کہتے بتاؤ میرے بھائی کو کس نے مارا؟ مسلمان چپ تھے، کسی میں جرت نہیں تھی اشارہ کرتا، کسی میں جرت نہیں بول سکتا، اشارہ کیا کہ علی نے مارا ہے۔ یہ حیدر کو دیکھ کے کہتا لگتا تو نہیں اس نے مارا ہو، لگتا تو نہیں اس نے مارا ہو۔ پویل تانشاہ جی میرا مرشد علی کہتا ہے جب تو مجھ سے قتل ہو کے جہنم میں جائے گا، وہاں جا کے حاضر سے پوچھنا تیرا قاتل کون ہے۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے، بسم اللہ بولے آجے حیدری۔ جب قتل ہو کہ تو بھی جہنم میں جائے گا، اس سے پوچھنا، بس میں نے 2 منٹ گن کے اور پڑھنے، ممبر چھوڑ رہا ہوں، اس سے پوچھنا تیرا قاتل کون ہے۔ اتنی دیر میں اس نے پھر کہا مجھ پہ وار کر۔ مولا نے کہا میں نے تیرے بھائی کو بھی کہا تھا ہم پہلا وار نہیں کرتے، ہم پہلا وار، بولو سارے، ہم پہلا وار۔ اچھا تو وار کر۔ اس نے وار کیا، یوں 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 گھمایا، زور سے گھمانا۔ آنے سے پہلے کہ یہاں پہ چھوٹی سی بات کر دوں بابا جی، 4 آئینہ اس نے لگایا ہوا تھا۔ 4 آئینہ پتہ کیا، یہ جو جیکٹ بنی ہوتی ہے نا، اس پہ اس نے لگائے ہوئے تھے شیشے، تاکہ سامنے والے کی نظر میں یہ پڑے چمکارا، اس کی آنکھیں بند ہو جائے۔ میں نے کہا جاہلو، یہ آنکھیں عام تھوڑی ہیں جو بند ہو جائیں۔ اب آپ عقیدے والے ہاتھ اٹھائیں، یہ آنکھیں تو عین اللہ۔ اس نے گھمایا، لو یہیں پہ میں دعا دے کے چلا جاؤں گا، اللہ بانیان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، سامعین کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ سب کو بار بار سواری پہ لے جائے، اللہ کسی غم میں کبھی ہائے نہ کروائے۔ جب جو گھما کے مارنے لگا نا، ابو طالب کے بیٹے نے ہاتھ اٹھا کے ید اللہ والا ہاتھ اس کے چہرے پہ پڑا، جب بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا نا بھائی، اس نے اس وقت قیمتی نیزہ جو تھا حیدر کرار نے ہوا میں گھما دیا، لہرا دیا۔ حیران ہو کے کہتے ہیں ہوا میں کیوں لہرایا؟ تیرے لشکر میں بڑے بڑے بندے مال غنیمت کے طلبگار تھے، مال غنیمت کے طلبگار تھے، ان میں سے کسی کو دے دیا ہوتا۔ بھائی یاور مالا، امیر المومنین نے کہا امام کا کوئی کلام حکمت سے خالی نہیں، امام کا کوئی کام، کوئی فعل، کوئی قول حکمت سے خالی نہیں، حکمت ہے۔ کب کیسی حکمت؟ علی نے کہا میری انگلیوں کے درمیان دے، اس